भांजा हर रात मुझे मीठे पान खिलाने ले जाता। मैं भी पान खाने की शौकीन थी। बाइक पर बैठती और हम चल पड़ते पान वाले खोखे पर। लेकिन एक रात पान खाकर वापस लौटे तो मेरी तबीयत खराब होने लगी। कहने लगा, खाला अपने घर ले चलता हूँ। मुझे तो कोई होश नहीं थी, लेकिन उस रात मेरे होश उड़ गए जब भांजे ने, मेरा नाम आपदा है और हम 2 बहनें थीं, जबकि मेरे 4 भाई थे। मैं सबसे छोटी और लाडली थी। मेरी बड़ी बाजी हम सब भाई बहनों से बड़ी थी। बाजी की शादी तकरीबन 13 साल की उम्र में हो गई थी और फिर जल्दी अल्लाह ने उनकी गोद भी भर दी और वो माँ बन गई। मैं उस वक्त पैदा नहीं हुई थी। बाजी के बेटे पैदा होने के 3-4 साल बाद में पैदा हुई थी। पहले माएँ ऐसी ही थी, औलाद के बच्चे भी पैदा हो जाते थे, तब भी उनके घर बच्चे पैदा होते थे। मैं अपने भांजे से 4 साल छोटी थी, मगर हम दोनों में बहुत प्यार था। बाजी जब कभी घर आती तो मैं कैसर के साथ खेलती रहती, कभी छुपन छुपाई तो कभी क्रिकेट। मुझे कभी महसूस ही नहीं हुआ था कि मैं कैसर की खाला हूँ। वो अक्सर ज्यादातर वक्त मेरे साथ गुजारता था। मैं बहुत खुश रहती थी। मेरे अब्बू इमाम मस्जिद थे, अम्मी हम बहन भाइयों को और घर को देखती थी। एक दिन मैं कैसर के साथ खेल रही थी कि उस वक्त मेरी उम्र तकरीबन 10 साल थी। मैं अपनी हमसाई के घर छुप गई तो उसके जवान बेटे ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे जबरदस्ती अपने कमरे में लेकर जाने लगा। मैं हैरान हो गई। अव्वल तो मुझे कुछ समझ नहीं आई, मगर जब उसने मेरा हाथ नहीं छोड़ा तो मैंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। उस वक्त घर में कोई औरत नहीं थी। मैं परेशान हाल थी। तभी कैसर ढूंढता हुआ मुझे खाला खाला की आवाजें देने लगा। गो के वो मुझसे छोटा था, मगर अक्सर खाला खाला बोलकर गुस्सा दिलाता था। जब से मुझे बहुत चिढ़ चढ़ती थी। मैं उसे कहती थी कि कैसर तुम मेरे दोस्त हो तो मुझे खाला मत कहा करो। गली में से उसकी आवाजें सुनकर मैंने चीख मारी, जो शायद उसने सुन ली थी। वो फौरन उनके दरवाजे पर पहुंच गया और मुझे बुलाने लगा। जब उस आदमी ने दरवाजा ना खोला तो मेरा भांजा दीवार फलांग कर आकर उसने मुझे छुड़वाया। मेरा भांजा बहुत छोटा था, मगर उस दिन मैंने उसमें एक गैरतमंद मर्द को महसूस किया, जो इज्जत खराब हो जाने की वजह से डर जाता है। मेरे भांजे ने मुझसे वादा किया कि मैं ये बात घर में या बाजी को किसी को नहीं बताऊं, वरना लड़ाई तो जो होगी सो होगी, मेरा घर से निकलना और हमारा खेलना भी बंद हो जाएगा। कच्ची उम्र की कच्ची बातें और यादें बीत ही जाती हैं। वो वक्त भी गुजर गया और हम दोनों खाला भांजे ने जवानी की दहलीज पर कदम रख लिया था। अब सोच और हालात बदल चुके थे। मेरे सब भाई जवान हो चुके थे। मुझे बाजी और अम्मी दोनों ही ने पाला था। बहनोई ने साली कम और बेटी समझकर ज्यादा मोहब्बत की थी। मैं सबकी चहेती और लाडली थी। मेरे बड़े भाई अब शादी के लायक हो चुके थे। छोटा भाई मेडिकल कर रहा था। जब भाइयों ने कमाना शुरू किया तो उन्होंने अब्बू को सिर्फ मस्जिद में नमाज पढ़ने की हद तक इजाजत दी थी, क्योंकि अब्बू बूढ़े हो चुके थे। वो ज्यादा जिम्मेदारी अब नहीं उठा सकते थे। मेरी उम्र तकरीबन 18 साल थी जब बड़े भाई की शादी हो गई थी। मगर हैरत की बात यह थी कि मेरी भाभी अपने कमरे से बाहर नहीं आती थी। उनको जब भी बुलाने जाती तो भाई मना कर देते और कहते कि आमना की तबीयत खराब है। शादी को तकरीबन 4 माह हो चुके थे, मगर वो कमरे से बाहर नहीं आई थी। जब से सुहागरात वाली रात वो कमरे में गई, उसके बाद मैंने भाभी को कभी बाहर नहीं देखा था। मैंने भाभी से कहा कि ना ही उनकी आवाज आती है और ना ही वो बाहर निकलती हैं। तो भाई ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, बस उसने मन्नत मांगी है कि वो 11 माह तक चिल्ला काटेगी। मैंने ऐसी मन्नत कभी नहीं सुनी थी और ना ही होते देखा था। भाई न जाने कौन सी ऐसी मन्नत के बारे में बात कर रहे थे जो भाभी कमरे में बैठी पूरी कर रही थी। 4 माह हो चुके थे। अम्मी भी अब तो कहना छोड़ चुकी थी। अम्मी कहती थी कि बेटे की शादी कर ली है, अब उसकी अपनी जिंदगी है। मैं क्या कह सकती हूँ। मोहल्ले में से कोई भी औरत आती तो अम्मी बस यही कहती कि मेरी बहू बीमार रहती, इसीलिए डॉक्टर ने लोगों के सामने आने से मना किया है। अब अम्मी बेचारी क्या कहती कि बहू चिल्ला काट रही है। मेरा भांजा अब लाहौर रहता था। लाहौर में ही एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ता था और वहीं पर हॉस्टल में रहता था। लेकिन जब कभी उसका घर चक्कर लगता तो हम दोनों बहुत सारे मजे करते, बहुत सारी बातें करते। वो मुझे घुमाने के लिए भी लेकर जाया करता था। मैं शुरू से ही मीठे पान की बहुत शौकीन थी। कैसर का जब भी घर चक्कर लगता तो मुझे कहता, खाला पान खाने नहीं जाओगी? जब वो मुझे इतनी बात कहता मैं छट से कहती, क्यों नहीं जाऊंगी, जल्दी से बाइक स्टार्ट करो, मैं अभी चादर लेकर आती हूँ। और मैं उसकी बाइक पर बैठकर करीबी खोखे पर हम दोनों चले जाते। मेरी शादी के लिए घर में कई बार रिश्ता भी आ चुका था, मगर हर बार मैं कैसर से सिफारिश करवा कर अपने रिश्ते का इनकार कर देती थी, क्योंकि मैं भी शादी नहीं करना चाहती थी।
اور امی تو کیسر سے بہت ہی زیادہ پیار کرتی تھی۔ اس کے کہنے کی دیر ہوتی کہ امی مان جایا کرتی تھی۔ اگر میں امی کو رشتے سے منع کر دیتی تو امی مجھے بہت باتیں سناتی تھی۔ ابو زیادہ تر بستر پر ہی رہتے تھے۔ دوسرے بھائی نے باہر کے ملک میں کسی گوری سے شادی کر لی تھی۔ امی نے جب یہ خبر سنی تھی تو وہ ادموہی سی ہو گئی تھی۔ ایک بہو گھر میں ہونے نہ ہونے کے برابر تھی، جبکہ دوسرے بیٹے نے مذہب سے باہر شادی کی تھی۔ والدین کو اولاد کا دکھ رول دیتا ہے۔ میری امی بھی اندر سے ختم ہو رہی تھی۔ ایک دن بھائی کام پر چلے گئے، امی بھی گھر پر نہیں تھی۔ میرے دل میں خیال آیا کیوں نہ میں بھابھی کے کمرے کی تلاشی لوں۔ ایسا کون سا چلہ ہے جس میں ان کی آواز بھی نہیں آتی؟ نہ ہی وہ کچھ کھاتی ہیں نہ ہی پیتی ہیں، پھر اتنے دن سے زندہ کیسے ہیں؟ میں چھپ کر بھابھی کے کمرے کے باہر سے جائزہ لیا، مگر مجھے کوئی بھی آواز سنائی نہیں دی۔ پھر کمرے کے اوپر بنے روشن دان کو دیکھا تو وہ بند تھا۔ میرے ذہن میں اسے کھولنے کا خیال آیا، مگر اس سے پہلے کہ میں کھولتی امی آ گئی اور میں جلدی سے کچن میں چلی گئی تاکہ کسی کو بھی شک نہ ہو۔ کیسر کی پڑھائی ختم ہو چکی تھی اور وہ وزٹ ویزے پر انگلینڈ چلا گیا تھا۔ باجی گھر میں اکیلی رہتی تھی، تبھی میں ان کے پاس رہنے کے لیے آ گئی تاکہ ان کا دل لگا رہے۔ مجھے میرا بھانجا بھی سخت ہدایات کر کے گیا تھا۔ ہم دونوں بہت اچھے دوست تھے۔ بھانجا تو باہر چلا گیا تھا، مگر میں ہر وقت اس کو یاد کر کے اداس رہتی تھی، کیونکہ میں اس سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ وہ بھی مجھے بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ ہم لوگ دونوں روزانہ 2 سے 3 گھنٹے بات کر کے سویا کرتے تھے اور اپنے ہاسٹل کی ساری باتیں بتایا کرتا تھا، اور میں یہاں کی۔ کیسر کا داخلہ وہاں ہو چکا تھا اور اب وہ مجھ سے کم بات کرتا تھا۔ میں اسے بہت یاد کرتی تھی۔ باجی کہتی ہے مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہ باہر جا کر کہیں اپنا مذہب ہی نہ بھول جائیں، کیونکہ باہر کے ملک کا ماحول ہی آزادانہ ہے۔ بہت سے لوگ پڑھنے جاتے ہیں مگر بگڑ کر واپس آ جاتے ہیں، ان کو رشتوں کا لحاظ تک نہیں رہتا۔ میں اپنے بھانجے کی طرف سے بہت ہی زیادہ مطمئن تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اس کی تربیت ایسی نہیں ہوئی ہے کہ وہ اپنے مذہب اور اپنے اقدار کو بھول جائے۔ وہ بہت ہی اچھی تربیت میں پلا بڑھا ہے۔ میں جانتی ہوں جتنا عرصہ بھی انگلینڈ میں رہ لے وہ کبھی بھی اپنی تہذیب کو فراموش نہیں کرے گا۔ ساری باتیں اس کے برعکس ہوئی تھی۔ میرے تو ہوش اڑ گئے تھے جب بھانجا پوری طرح سے بدل گیا تھا، ان لوگوں کے رسموں کو ماننے لگا تھا۔ میری شادی پکی ہو چکی تھی۔ بھابھی کو تقریباً 10 ماہ ہو چکے تھے چلا کاٹتے، مگر وہ باہر نہیں نکل رہی تھی۔ امی نے جیسے تیسے کر کے صبر کر لیا تھا کہ وہ جانتی تھی کہ اب صرف 1 ماہ رہ گیا ہے۔ جہاں 10 ماہ برداشت کیا ہے وہاں 1 مہینہ اور برداشت کر لوں گی اور کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میں سب سے پہلے اپنی شادی کی خوشخبری قیصر کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی، مگر وہ اپنی پڑھائی میں مجھے بھول چکا تھا۔ نہ ہی مجھے فون کرتا تھا، نہ ہی کوئی رابطہ کرتا تھا۔ اسے باہر گئے ہوئے تقریباً 6 ماہ ہو چکے تھے جب اچانک قیصر نے سرپرائز دے دیا، وہ پاکستان آ چکا تھا۔ مجھے باجی نے اچانک فون کیا کہ جلدی سے گھر آ جاؤ، تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے۔ میں نے امی سے پوچھ کر جلدی سے باجی کے گھر کا راستہ لیا۔ وہاں جا کر میرے ہوش اڑ گئے تھے کیونکہ قیصر سامنے ہی بیٹھا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوا تھا، میں اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی۔ پہلے تو میں اس سے ملی اور پھر میں نے اس سے شکایت کرنے لگی کہ تم تو باہر جا کر اپنی خالہ کو بھول ہی گئے تھے، مگر وہ مجھے کہنے لگا خالہ کیسی باتیں کرتی ہو، آپ کی شادی کے لیے مجھے یہاں پر امی نے بلایا ہے اور خاص طور پر آپ کی شادی دیکھنے کے لیے ہی تو آیا ہوں۔ مجھے تب قیصر میں کچھ عجیب سا لگا، مگر کیا یہ میں محسوس نہیں کر پائی۔ مجھے شادی میں تقریباً 20 دن رہ گئے تھے۔ میں اور میرے بھانجے نے مل کر اپنے بچپن کی بہت ساری یادیں تازہ کی۔ میری شادی کے کارڈ بھی چھپ چکے تھے۔ میں نے ایک دن قیصر سے کہا کہ آج رات میٹھا پان کھلانے کے لیے لے جانا، نہ جانے شادی کے بعد میں کھاؤں گی بھی کہ نہیں۔ ہو سکتا ہے تمہارے خالو بہت ہی زیادہ سخت ہوں اور وہ مجھے باہر آنے کی اجازت ہی نہ دیں۔ تو میرے بھانجے نے مجھے کہا خالہ میرے ہوتے ہوئے فکر کیوں کرتی ہو، آج رات لے جاؤں گا۔ آج رات میں اور قیصر پان کھانے کے لیے قریبی کھوکے پر چلے گئے۔ پان کھاتے ہوئے مجھے تھوڑے سے چکر سے محسوس ہوئے۔ میں پچھلے 2 دن سے اپنی باجی کی طرف آئی ہوئی تھی اور میں نے یہ کہا تھا کہ مجھے واپس میرے گھر پر اتار دینا۔ میں پان کھا رہی تھی تو اسے کسی کا فون آ گیا۔ وہ فون سننے کے لیے سائٹ پر چلا گیا۔ میں نے سارا پان کھا لیا، لیکن پان کھاتے ہی مجھے چکر آ گئے۔ جب مجھے اس حالت میں قیصر نے دیکھا تو جلدی سے مجھے پکڑ لیا اور بائک پر بٹھا دیا اور کہا کہ خالہ اپنا دھیان رکھنا، میں آپ کو واپس اپنے گھر لے جاتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ آپ کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ جائے۔ میں ہوش میں نہیں تھی۔ گھر آتے ہی قیصر نے مجھے کمرے میں لٹا دیا۔ اس وقت میں بے ہوش ہوئی تھی۔ اس کے بعد مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہوا، مگر تقریباً 2.5 گھنٹے بعد جب میری آنکھ کھلی اور میں ہوش میں آئی تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری تو دنیا ہی اجڑ چکی تھی۔ اب
اسے کوئی بھی نہیں بسا سکتا تھا۔ جب میرے بھانجے نے مجھ پر ایسا انکشاف کیا کہ روح لرز گئی۔ میری سگی ماں مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ میں جب پان کھانے کے لیے گئی تھی تو انہیں اٹیک ہوا تھا۔ میں گھر جانے کی ضد نہ کروں تو بھی قیصر نے پان میں نیند کی دوا ملا دی تھی، کیونکہ ایسا کرنے کے لیے اسے باجی نے کہا تھا۔ میرا بھانجا مجھے لے کر گھر آ گیا تھا۔ میری ماں کی میت سامنے پڑی تھی۔ میں ہوش و حواس سے بیگانے اپنی ماں کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ آنسو تھے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ ہر طرف وحشت، چیخ و پکار تھی۔ کئی بار باجی نے گلے لگایا مگر میں اپنی دنیا میں ہی نہیں تھی۔ میری ماں مر چکی تھی مگر میری بھابھی اب بھی کمرے سے باہر نہیں آئی تھی۔ امی کو دفنایا جا چکا تھا۔ کیسے میرا دل بہلاتا رہتا مگر امی کی اچانک موت نے میرا سب کچھ چھین لیا۔ بے شک ہر ذی نفس روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، مگر اتنی جلدی؟ کوئی بھی عورت میری ماں کا افسوس کرنے آتی تو باجی سے عجیب سا اظہار کرتی کہ بہو کا غم لے گیا۔ بیٹے تو خدا نے دیے مگر دونوں بڑے بیٹوں نے ماں کو قبر میں پہنچا دیا۔ میں نے باجی سے کہا کہ باجی آپ کو اپنے بیٹے کی قسم لگے، ماں کی موت کیسے ہوئی؟ تو باجی نے بتایا کہ ہماری بھابھی اپنی سہاگ رات والی رات ہی گھر سے بھاگ گئی تھی۔ بھائی سب کچھ جانتا تھا مگر اس نے اپنی عزت بچانے کے لیے آج تک ہم سے جھوٹ بولا کہ اس نے کوئی منت مانگی ہے اور وہ 11 ماہ کمرے میں رہے گی۔ امی کے مرنے سے ایک دن قبل بھائی جلدی میں دروازہ بند کرنا بھول گیا تھا۔ تب میں نے جب کھلا دروازہ دیکھا تو بند کرنے آ گئی مگر بھابھی تو پورے کمرے میں نہیں تھی۔ تب امی نے بھائی سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ماں وہ تو ہم سب کے منہ پر کالک مل کر کب کی چلی گئی، مگر آپ کو دکھ نہیں دینا چاہتا تھا۔ یہ بات محلے والوں کو پتہ چل گئی۔ سارے محلے میں میری ماں کی تربیت پر لوگ باتیں کرنے لگے۔ اماں یہ بات برداشت نہیں کر سکی تو انہیں اٹیک ہو گیا اور وہ چلی گئی۔ مجھے پہلے دن سے ہی شک تھا کہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے، مگر بھائی نے اتنا بڑا سچ چھپا کر اچھا نہیں کیا تھا۔ ماں تو کبھی واپس نہیں آ سکتی تھی۔ جو عورتیں دوسروں کا سکھ برباد کرتی ہیں وہ کبھی خود بھی چین سے نہیں رہ پاتی، کیونکہ جو کرو گے وہی بھرو گے۔ میں آج بھی ماں کو یاد کر کے روتی ہوں۔ میری نئی زندگی شروع ہو چکی ہے مگر ماں کی کمی ابھی بھی محسوس ہوتی ہے۔